دم اور تعویذ پاک منہ اور پاک ہاتھوں کے شان کے لائے گی۔ انور شاہ صاحب کے پاس ایک بچی آئی تعویذ مانگنے کے لیے۔ شاہ صاحب بڑے پریشان ہوئے، تو میں نے کبھی لکھا نہیں، طالب علم نے کہا کچھ لکھ لے۔ شاہ صاحب نے کہا ایسے کیسے غلط لکھوں گا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد لکھا اور وہ کام ان کا ہو گیا فوراً۔ طالب علم بھی عجیب ہوتے، ایک طالب علم اس کے پیچھے گیا اور ان کو کچھ دے کر کے ان سے وہ نقش لے لیا کہ ہمارے استاذ کا لکھا ہوا ہے، مجھے دے دیں۔ کیونکہ شاہ صاحب تو امام تھے، لوگ پہچانتے تھے۔ تو خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء والسمیع العلیم، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ لکھا ہوا ہے، مؤثر تعویذ ہے، بہترین۔ اور حضرت اقدس شاہ صاحب کے روح مبارک کو تھوڑی دیر کے لیے سورۃ فاتحہ اور اخلاص پڑھ کر بخش دے۔ جس بزرگ کا عمل ہو ان کی روح کو پرفتوح کر لے اور پھر نقش بنائے، انشاءاللہ تریاق ہو فولاد کی طرح ٹک پک۔ کبھی کبھی لوگوں کے مال میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کاروبار بند ہونے لگتا ہے، روزگار کی کچھ نقصانات شروع ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کبھی اللہ مال لے لیتا ہے، جان چھوڑ دیتا ہے۔ معلوم ہوا کہ تکلیف اور مصیبت اس شخص پر یا اس کی آل و اولاد پر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال لیا۔ مال کیا ہے؟ المال غاد دن ورائے ہو، مال صبح و شام آتا جاتا ہے۔ پشتو میں کہتے ہیں کہ مال کیا ہے؟ یہ تو تلوے کا میل ہے، ہاتھ کا میل۔ مال تو آتا جاتا ہے، زیادہ ہو یا کم ہو، انسان جب تک رہے گا کچھ نہ کچھ پاس رکھے گا، لیکن اس کی زندگی، اس کی اولاد، اس کے اعزاء، اس کے گھر بار کی عزت و شرف، اس کا باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ اس سے یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وقت بر وقت، وقت بر وقت کہو، وقت بے وقت مت کہو، وقت بر وقت مناسب اوقات میں کبھی آپ کی ضرورت کے لیے، کبھی دین کی ضرورت کے لیے صدقات مالیہ کیا کرو، مال صدقہ کیا کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ ایک مصیبت آئی تھی بنی اسرائیل کو، یہ صدقے میں کالا بکرا کاٹتا ہے، کتنا کم عقل ہے۔ دیکھو، کالا بکرا تو خود بلا ہے، بلا سے ٹلتی ہے، توبہ کرو، بلا تو طہارت سے ٹلتی ہے۔ علماء کو چاہیے کہ خطبوں میں کہے کہ کالے رنگ کا تو قطن نہ کاٹے۔ اور ان کا کیا، یہ تو نیا مکان جب بناتے ہیں تو بکرا ذبح کر کے اس کا خون بنیادوں میں ڈال لیتے ہیں۔ تو میں پوچھتا پہلے تو یوں ہو کہ خون پاک ہے یا پلید؟ تو گھر کی بنیادوں میں گھر کا خیرخواہ اور مالک خود کبھی نجاست ڈالتا ہے کہ آپ نے ڈالی؟ یہ پاک لوگوں کا کام تھا، یہ ناپاکوں کا کام کیا ہے آپ۔ اور آپ نے کس مقصد کے لیے ڈالا ہے؟ تاکہ اس گھر میں مصیبت و بلا نہ آئے، تو آپ نے تو اس کی بنیادوں میں خون ڈالا ہے۔ جب تک یہ مکان قائم رہے گا اس میں خونی واقعات پیش آتے رہے، آپ نے تو یہ کوشش کی۔ بے عقلی اور بے علمی بڑی بڑی آفات پیدا کرتی ہے، بڑی بڑی تباہیاں مچا لیتی ہے۔ اہل عقل نے کہا ہے کہ یہ بھی عقل ہے کہ عقل والوں سے مشورہ کریں، یہ بھی علم ہے کہ علماء سے پوچھ کے آپ آگے بڑھیں۔ مفسرین کہتے ہیں حضرت کا کلمہ ہے اور قوم نے بھی پناہ مانگی اللہ کے عذاب سے، وہ بھی بچ گئے۔ اللہ قوم یونس، اور ان کی تعداد 100 لاکھ تھی۔ ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون، علماء دین کہتے 1,25,000 دفعہ
آیت کریمہ حل مشکلات کے لیے اکسیر ہے. کلمہ حضرت کا ہے، تعداد قوم کی ہے. ایک مجرب عمل ہے مشاہد کہ بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوراخ بند ہو جاتے ہیں، لا علاج بیماریاں چھٹ جاتی ہے، ناممکن کام جو جائز ہو اللہ اسے عطا کر دیتا ہے. صد بار آزمودم ازوئے نبود سودم من جرب المجرب حلت بہن ندام. بزرگان دین اور صالحین کے تجربات بھی اکسیر ہے الحمدللہ. یہ دیکھو مختلف دعائیں ہیں، کوئی بیمار ہے، کوئی چرے کے نیچے آ رہا ہے. اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام بھی ایسے پریشان کیے گئے. اور ذوالکفل کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے کسی کی ضمانت کی، وہ آدمی نہیں آیا اور وہ تیار ہو گئے کہ ٹھیک ہے اس کی جگہ مجھے کاٹ دو، قتل کر لو، ذبح کر لو. اتنے میں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا نظارہ دکھایا. تو اللہ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ ثابت قدم لوگ تھے، یہ حق کے راستے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے. تو ان کی طرح دعائیں مانگو، میں تم سے بھی وہی سلوک کروں گا، احسان اور مہربانی سے پیش آؤں گا. کبھی کہتے ڈوب گیا تھا، جانور کھا گیا تھا، پیٹ میں چلا، کتنا مشکل مرحلہ ہے. اللہ فرماتے میں نے بچا لیا. اور سورۃ صافات میں ہے اگر وہ یہ کلمات نہ پڑھتے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. تو اتنی بڑی مشکل جو قیامت تک چل سکتی ہو، کلمات ایسے ہیں جو ان کو چھوٹا کر کے آدمی کو باہر لے آئے. قرآن سے سبق لینا چاہیے. اللہ اس لیے کہتا ہے فَلَا يَتَذَكَّرُونَ فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. قرآن شریف کے مضمون کو سوچ لو ذرا. فرمایا کہ اگر یہ کلمات حضرت یونس نہ پڑھتے تو پھر قیامت تک دریا اور مچھلی کے پیٹ کی نظر ہوتے. لوگ کہتے جی مچھلی بھی قیامت تک رہتی، خدا کے لیے مشکل ہے کیا؟ ایک کے بعد دوسری تیسری چلتے چلے جاتے. لا الہ الا اللہ. پھر کہتے ایک پیغمبر تھے 100 سال عمر ہو گئی، بیوی بھی اولاد نہ دینے والی بانجھ تھی، او دعا کرنے پر اتر آئے رب لا تذرنی فردا، خدایا تن و تنہا نہ چھوڑنا، وانت خیر الوارثین، بہترین وارث تو آپ ہے. فاستجبنا له، ہم نے دعا قبول کی. ووہبنا له یحییٰ، بیٹا دے دیا یحییٰ نام کا. واصلحنا له زوجا، اور وہ بیوی جو بانجھ تھی وہی تاند ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. یہ دیکھو ذرا آخری نتیجہ نکل رہا ہے. یہ دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں